میری پھپھو پہلے آسٹریلیا میں اپنے بیٹے عالم کے ساتھ رہتی تھی. وہ واپس آ گئی اور 2 سال سے یہیں رہ رہی تھی. اور اب عالم بھی ہمیشہ کے لیے یہاں آ گئے. وہ مجھ سے 12 سال بڑے تھے. 7 سال پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے بعد وہ آسٹریلیا شفٹ ہو گئے. وہ اس ایکسیڈنٹ سے پہلے بہت پیار کرنے والے اور فنی تھے، پر اس ایکسیڈنٹ کے بعد وہ کبھی ہنسے تک نہیں. وہ بہت خاموش رہنے لگے تھے. جب وہ آئے تو پھپھو نے ان کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا. میں بہت حیران ہوئی کہ وہ اس رشتے کے لیے کیسے مان گئے. تبھی وہ گھر آئے اور مجھ سے کہا کہ وہ پھپھو کو نہ نہیں کر سکتے، پر وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے اور میں اس رشتے کے لیے نہ کر دوں. میں نے بابا سے بات کرنے کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، پر وہ کہنے لگے کہ ہمیں پورا یقین ہے ہماری بیٹی ہمارے فیصلے کا مان رکھے گی. ہمیں پتہ ہے کہ عالم اسے بہت خوش رکھے گا. میں جو کہنا چاہتی تھی وہ میں کہہ نہ سکی. میں جانتی تھی کہ اگر میں بولی تو میری پوری زندگی بدل جائے گی، پر میں کچھ نہ کہہ سکی. اور پھر وہ دن آیا جب میں عالم کی دلہن بن کر ان کے گھر آ گئی. عالم نے پوری شادی میں ایک بار بھی مجھے نظر بھر کر نہیں دیکھا. شادی کی رات جب وہ کمرے میں آئے تو وہ نفرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگے. کہنے لگے، عرش تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اسے شادی کر کے اس گھر میں آ جاؤ گی میرے نہ چاہتے ہوئے بھی، اور میں تمہیں ایکسیپٹ کر لوں گا؟ تم جس جگہ بیٹھی ہو نا، یہ ماہا کی جگہ ہے، میری ماہا کی جگہ. تم دنیا کے لیے تو میری بیوی ہو، پر تم کبھی میرے دل میں اپنے لیے جگہ نہیں بنا پاؤ گی. میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پر تم نے اپنی زندگی خود برباد کر لی. میں ان کی باتوں کے جواب میں کچھ نہ کہہ سکی. میں روتے ہوئے وہیں بیٹھی رہی اور وہ کمرے سے باہر چلے گئے. عالم پھپھو اور میری فیملی کے سامنے ایسے پریٹینڈ کرنے لگے جیسے ہم بالکل نارمل ہیں. پر اس اچھے ہسبینڈ کی ایکٹنگ سے وہ 2 ہفتے میں ہی تھک گئے اور اسلام آباد چلے گئے. 2 دن کا بتا کر وہ پورا منتھ اسلام آباد میں رہے. پر جب واپس گئے تو پھپھو سے کہنے لگے کہ اسلام آباد میں کام ہے، وہ نیکسٹ ویک پھر اسلام آباد جائیں گے. پھپھو نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ، پر عرش بھی تمہارے ساتھ جائے گی. اور پھر مجھے ان کے ساتھ آنا پڑا. اب میں ایسے تھی کہ عالم کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں کہیں ہوں بھی یا نہیں. وہ الگ روم میں رہتے تھے، الگ سے بریکفاسٹ کرتے اور رات کو ڈنر کر کے آتے. وہ صبح اٹھتے اور آفس چلے جاتے، نہ مجھ سے بات کرتے نہ میری طرف دیکھتے. میں بے حد پریشان رہنے لگی. اسی طرح ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا اور ہمارا رشتہ ویسا ہی تھا جیسے شادی کے پہلے دن تھا. جب پھپھو یا میری فیملی سے کسی کی کال آتی تو ہم ایسے ایکٹ کرتے جیسے ہم بہت خوش ہیں. اب ہر وقت میرے سر کو درد رہتا. کبھی کبھی ہلکے ہلکے چکر بھی آتے، پر پھپھو خود اپنے سوشل ورک میں اتنی بزی رہتی کہ میں ان کو اپنے ہیلتھ کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی. ایک شام میں گارڈن میں تھی اور مجھے چکر آ گیا. میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی اور سرونٹس نے عالم کو کال کر کے انفارم کر دیا. وہ واپس تو نہیں آئے، پر ڈاکٹر کو کال کر کے گھر بھیج دیا اور ہماری سرونٹ رابعہ کو کہا کہ وہ میرے پاس رہے. رات کو جب وہ گھر آئے تو میرے روم میں آئے. میں جاگ رہی تھی، رابعہ بھی روم میں تھی. وہ اس سے میرا حال پوچھنے لگے. ان کے گھر آ جانے کے بعد رابعہ چلی گئی. کچھ دیر بعد مجھے پیاس لگ گئی. میں نے دیکھا تو واٹر بوٹل خالی تھی. میں پانی لینے کچن چلی گئی اور جب میں نے پانی گلاس میں ڈالا تو مجھے چکر آ گیا. گلاس میرے ہاتھ سے گر گیا. میں پہلے شیلف سے ٹکرائی اور پھر نیچے گر گئی. تبھی عالم گلاس کے ٹوٹنے کی آواز سن کر نیچے آئے اور میرے منہ پر پانی چھڑکنے لگے. مجھے ہوش آ گیا تھا، پر میرے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا. وہ مجھے سہارا دے کر لیونگ ایریا تک لے آئے. مجھے صوفے پر بٹھا کر فرسٹ ایڈ باکس لینے چلے گئے.
جب وہ واپس آئے تو میرے ہاتھ پر بینڈیج کرنے لگے اور بولے، اگر ٹھیک نہیں تھی تو رابعہ کو روک لیتی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہاری یہ حالت صرف پراپر ڈائٹ نہ لینے کی وجہ سے ہے۔ تم یہ بات یاد رکھو کہ یہاں کوئی تمہاری بیبی سٹنگ کرنے کے لیے نہیں ہے، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں تمہیں کھانا کھلاؤں تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اس وقت میں بخار میں جل رہی تھی، سر اٹھانے تک کی بھی ہمت نہیں تھی، پر پتہ نہیں کیسے میں نے اپنا ہاتھ عالم کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ میرے ہاتھ سے بینڈیج کھل گئی اور میں نے کہا، میں جانتی ہوں کہ آپ کی لائف میں میری کیا حیثیت ہے۔ I'm sorry مسٹر عالم، میں نے آپ کا ٹائم ویسٹ کر دیا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے باہر چلی گئی۔ یہ اکتوبر کی ایک رات تھی، بارش ہو رہی تھی۔ میں نے بارش کی بھی پرواہ نہیں کی، میں لون میں جا کر رونے لگی۔ مجھے کس بات پر رونا آ رہا تھا، اپنی قسمت پر یا عالم کی باتوں پر، یہ میں بھی نہیں جانتی تھی۔ اتنے میں عالم میرے پاس آ گئے۔ میں خاموش آنسوؤں سے نہیں رو رہی تھی، میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میں جانتی تھی میرا رونا سننے کے لیے یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ عالم بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کریں۔ میں پچھلے 1 سال سے جو ان کی بے روحی برداشت کر رہی تھی، آج رو کر اس کا درد کم کرنا چاہتی تھی۔ عالم نے مجھ سے کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہارے ہاتھ سے خون بہ رہا ہے، تمہیں سخت بخار ہے، اندر چلو۔ میں روئے جا رہی تھی۔ انہوں نے غصے سے کہا، پاگل ہو گئی ہو، مرنے کا ارادہ ہے؟ ہاں، مرنے کا ارادہ ہے، مرنا چاہتی ہوں میں۔ اس ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ اب وہ مجھے بازو سے پکڑ کر اندر لے گئے اور کہنے لگے، یہ زندگی تم نے خود چنی تھی، اپنے لیے۔ میں نے تم سے کہا تھا مجھ سے شادی مت کرو۔ عالم نے میرا بازو اس قدر زور سے پکڑا ہوا تھا کہ میں درد سے کہہ اٹھی، مجھے درد ہو رہا ہے، میرا بازو چھوڑ دیں۔ وہ بولے، اسی طرح مجھے درد ہوا جب تم ماہا کی جگہ میرے کمرے میں آئی تھی، اسی طرح درد ہوا تھا جب ماہا کی تصویر کی جگہ تمہاری تصویر نے لی تھی۔ عالم، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، پلیز چھوڑ دے مجھے۔ عالم نے میرا بازو نہیں چھوڑا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میں نہیں جانتی کہ میں اپنے روم میں کیسے آئی، پر جب میری آنکھ کھلی تو سامنے کاؤچ پر عالم بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میں سردی سے کانپ رہی تھی، روم کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، مجھے سردی لگ رہی ہے، ونڈو بند کر دیں۔ میری بات سن کر وہ میرے قریب آ گئے، جھک کر کہنے لگے، کیا سردی لگ رہی ہے میری بیوی کو؟ یہ کہہ کر انہوں نے مجھ سے بلینکٹ اتار کر پھینک دی اور اے سی آن کر دیا۔ میں ان کو دیکھ کر روئی جا رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑے باہر دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو روم سے باہر چلے گئے۔ اگلی صبح میری حالت بہت خراب تھی، پر میں ہاسپٹل نہ گئی۔ پھر خود ہی میری طبیعت کچھ سنبھل گئی۔ بخار تو نہیں رہا، چکر آتے رہتے تھے۔ اب مجھے اپنی پرواہ نہیں رہی تھی، اپنی زندگی سے پیار نہیں رہا تھا۔ عالم اس رات کے بعد اتنا کرتے کہ رات کو میرے روم میں آ کر مجھے دیکھ لیا کرتے تھے۔ وہ جب آتے تو کبھی میں سوئی ہوتی، اور اگر جاگتی بھی ہوتی تو ان سے بات نہیں کرتی تھی۔ اب میں اتنی ویک ہو گئی تھی کہ دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ میں وہی ہوں۔ ایک دن وہ آفس نہیں گئے، مجھے نہیں پتا تھا، اور انہیں پھپھو نے کال کی تھی کہ پھپھو ہمارے پاس رہنے آ رہی ہیں۔ عالم نے میرا سارا سامان اپنے روم میں شفٹ کرا دیا۔ پھپھو آ گئی۔ عالم ان کے سامنے میرا خیال رکھتے، گھر ٹائم پر آتے۔ ایک شام تو میرے لیے گجرے بھی لے کر آ گئے، پر ان کے اس رویے سے مجھے الجھن ہوتی۔ میں اور بھی زیادہ پریشان ہوئی۔ میرے سر کا درد بڑھنے لگا، پین کلر کا بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات میرے سر کا درد اس قدر بڑھ گیا کہ میں درد سے رونے لگی۔ مجھے اتنا زیادہ درد تھا کہ میں درد میں تڑپ رہی تھی۔ عالم نے جب میری حالت دیکھی تو مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ ریکمینڈ کر دیے۔ اگلی صبح پھر میرے سر کو درد تھا۔ عالم اچھے ہسبینڈ کی ایکٹنگ کرتے ہوئے مجھے ہاسپٹل لے گئے اور پھر ٹیسٹ ہوئے۔ ٹیسٹ کی رپورٹس کچھ دن بعد آنی تھی اور پھپھو اسی دن لوٹ گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں حیران تھی۔ عالم کا رویہ بالکل ویسا تو نہیں تھا، پر کافی کیئرنگ تھا۔ کچھ دن کے بعد رپورٹس آ گئی۔ میں اور عالم دونوں ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا،
مسٹر عالم، آپ کی وائف کو برین کلوٹ ہے. اس کے بہت سے ریزنز ہوتے ہیں، پر موسٹ کامن ریزن سٹریس ہوتا ہے. میں یہ سن کر خوش ہو گئی، جیسے مجھے اس دنیا سے جانے کی جلدی ہو. ڈاکٹر کی باتوں سے لگ رہا تھا اگر میری سرجری سکسیسفل نہیں ہوئی تو 1-2 مہینے سے زیادہ کا وقت نہیں ہے میرے پاس. ہم گھر واپس آئے. عالم کیا سوچ رہے تھے مجھے نہیں پتا. اب بے پرواہ سی ہو گئی تھی میں. ہم جب گھر پہنچے تو میں لیونگ ایریا میں بیٹھی بک پڑھ رہی تھی. میں نے شادی کے اس 1.5 سال کے عرصے میں خود کو کبھی اتنا ریلیکس فیل نہیں کیا تھا جتنا میں آج کر رہی تھی. عالم میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، عرش، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ سٹریس کی وجہ سے ہوا ہے. میں بولی، فائنلی آپ کی مجھ سے جان چھوٹنے والی ہے. وہ میری طرف دیکھنے لگے. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہنے لگے، درد تو ہوتا ہوگا تمہیں. میں نے کہا، کچھ دن کا درد ہے، سہ کر ہر درد سے آزاد ہو جاؤں گی. ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں، آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی بیوی بننے کے لیے، آپ کے اور آپ کے پاسٹ کے درمیان آنے کے لیے. بس کر دو اب تم. جب انہوں نے یہ کہا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کہنے لگے، مجھے تو شاید کسی کی بد دعا ہے. میں پہلے تو ان چیزوں کی قدر ہی نہیں جانتا جن کی وجہ سے میں زندہ ہوں. اور جب احساس ہوتا ہے کہ کوئی چیز کتنی ہاس ہے، قسمت کی بے روحی مجھ سے اسے چھین لیتی ہے. آج ڈاکٹر نے جب تمہاری سچویشن کے بارے میں بتایا تو اتنی ہی تکلیف ہوئی جتنی ماہا کو مرتے دیکھ کر ہوئی. ماہا کے جانے کے بعد سنبھال لیا تھا میں نے خود کو، پر اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گا. عالم کے ان جملوں نے میری روح کو نیا کر دیا تھا. اب ان کی محبت کے ان کچھ لفظوں کے سہارے زندگی گزار سکتی تھی میں. میرا اصلی مرض تو عالم کی بے روحی تھی. اب مجھ میں پوری دنیا سے لڑنے کی طاقت تھی. مجھے اس بیماری سے لڑتے لڑتے 4 سال گزر گئے، پر اب میں بالکل ٹھیک ہوں. اب عالم کی محبت سے میری زندگی جنت بن گئی ہے.